بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے۔ حضور باہر تشریف لائیں گے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق الارض عنہ، سب سے پہلے قبر میری کھلے گی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد نے اور امام بیہقی نے، اور کئی کتب میں اس روایت کو روایت کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، حضرت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جبکہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو اپنی دائیں طرف سے پکڑا ہوا تھا اور حضرت عمر کے ہاتھ کو اپنی بائیں طرف سے پکڑا ہوا تھا، اور ان دونوں حضرات پر آپ نے سہارا لگایا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح سے روضہ اقدس سے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو البدور السافرہ میں نقل کیا گیا ہے، اور امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام حاکم نے تاریخ بغداد میں، اور ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھوں گا، پھر اہل بقیع غرقد کی طرف جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کی طرف دیکھوں گا حتیٰ کہ وہ بھی میرے پاس آ جائیں گے، تو میں اہل حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں کتنا واضح ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکے والے مدینے والوں کے پاس آئیں گے، یعنی کہ حضور نہیں تشریف لے جائیں گے بلکہ حضور مدینے میں انتظار کریں گے۔ دیکھیں کتنی واضح بات ہے۔ حضور نے کہا پھر میں اہل مکہ کی طرف دیکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ ان کی طرف جاؤں گا، دیکھوں گا حتیٰ کہ وہ میرے پاس آئیں گے، حتیٰ یأتونی، وہ میرے پاس آئیں گے، تو میں اہل حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا، یعنی ادھر ایک حرم مدینے والے، ادھر ایک حرم مکے والے، پھر ان کو میں ساتھ لے کے آگے جاؤں گا۔ اچھا، اس کو امام مالک نے اور اس کو تذکرۃ القرطبی میں روایت کیا گیا ہے، پھر اس کو مسند حارث بن اسامہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہر فجر میں حضور کی قبر شریف پر 70,000 فرشتے نازل ہو کر اپنے پر مارتے، یعنی اپنے پر مارتے، گھیرا ڈالتے اور استغفار کرتے ہیں، اور شام تک حضور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ان کے جو پر ہیں وہ پرندوں والے پر تو ہے نہیں، وہ ایک نورانی کیفیت ہے کہ ان کے جو پر ہیں وہ اڑنے کی صلاحیت ہے، وہ ملکوتی صفت ہے، اس کے تحت وہ پھڑپھڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول پر شام تک درود و سلام بھیجتے ہیں، فجر سے لے کے شام تک۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ صبح تک یہی معاملہ کرتے ہیں، یعنی دن کے 70,000، رات کے 70,000۔ اچھا، عربی زبان میں لفظ 70 جو ہے وہ کثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ 70,000 سے یہ مراد نہیں ہے کہ 70,000 ہی ہوں گے، 70,000 سے مراد ان گنت، لا تعداد، کثیر تعداد میں وہ نازل ہوتے ہیں اور صبح تک رہتے ہیں، اور یہی سلسلہ ہر روز ہوتا ہے اور قیامت تک یوں ہوتا رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ اپنی قبر اطہر سے نکلیں گے۔ اس کو زہد میں عبداللہ ابن مبارک نے اور تذکرۃ القرطبی میں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔